پیارے پیارے بچوں آج کا یہ پروگرام اصل بچوں ہی کا پروگرام ہے۔ ناظم جلسہ جناب حاجی محمد جعفر صاحب بار بار فرما رہے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام بچوں کے نام، آج کا یہ پروگرام بچوں کے نام، یہ جملہ کے بعد حقیقت یہی ہے کہ آج کا یہ پروگرام بچوں ہی کے نام ہے۔ یہ بچے سب کسی کے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، خالوتے سب آنے کے پیچھے۔ آپ کے بچوں کا پروگرام سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ ظاہر بات ہے جب آپ کے بچے ہیں تو آپ کو مجھ سے بھی زیادہ خوشی ہو رہی ہوگی اور ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ بچیاں اپنے گھر میں جا کر کے جو اپنا پروگرام پیش کرتی ہیں یا نہیں، اس کا اثر گھر کے سارے چھوٹے بڑوں پر پڑے گا۔ ہماری ایک بچی نے ناخن کاٹنے کا مصنون طریقہ بتایا کہ پہلے شہادت کی انگلی، پھر برابر والی، پھر برابر والی، پھر کنگلی، اب الٹے ہاتھ پہ آ جائے گی، کنگلی برابر والی، بیچ کی انگلی، شہادت کی انگلی، انگوٹھا، پھر بارہ۔ ایک بچی نے جب یہ پروگرام پیش کیا تو اس مدرسے میں مکتب میں جتنی بچیاں بچے پڑھتے ہیں سب کو مصنون طریقہ یاد ہو گیا۔ اور میں امید کرتا ہوں جس بچی نے چیزیں بتائی ہیں، طریقہ بتایا ہے، اور جن سب نے سنا انشاءاللہ ان کی زندگی میں وابستہ رہے گا، یہ نہیں چھوڑیں انشاءاللہ۔ تو ہر گھر کی بچی جب یہاں آئے گی تو دینی ماحول اور مصنون طریقہ زندگی میں کیوں نہیں آئے گا؟ بہت ساری ہماری بہنیں ہوں گی جن کو یہ مصنون مستحب طریقہ یاد نہیں ہوگا کہ ناخن کیسے کاٹے جاتے ہیں، اور مذکورات ہی نہیں۔ بہت سارے ہمارے مرد بھائیوں کو بھی اس کا علم نہیں۔ ان بچوں نے قرآن پاک اتنے اچھے انداز میں پڑھا۔ میرے بھی عربی زبان ایک عجیب زبان ہے کہ فرشتوں کی زبان، نبیوں کی زبان، انبیاء کی زبان، اللہ کی زبان عربی۔ اب عربی زبان کو سکھانے کے لیے ہر شخص نہیں جانتا، ہر شخص کو نہیں معلوم کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، زبان کو کہاں کہاں حرکت اور لگانا پڑتا ہے، زبان کی نوک سے کتنے حرف، زبان کے بیچ سے کون سا حرف، زبان کی جڑ کیسے اٹھائی جاتی ہے، زبان کی کابی کہاں لگے گا، یہ حرام نہیں جانتا۔ یہ استاد محترم جو سیکھا ہوا ہے وہی بتائے گا، وہی بچوں کو، یعنی جو قاری ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو حروف کی صحیح تصحیح کرنے کے لیے منہ کے اندر انگلی لگا دیتے ہیں، انگلیوں سے بتانا پڑتا ہے کہ زبان کی بائیں کروٹ اس ڈانڈ سے لگے، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگائے تو تا دا پا نکلتا ہے، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کنارے سے لگائے تو تا دا ما نکلتا ہے، زبان کا بیچ اوپر اٹھائے، حرف تعلق پر اٹھائے، جیم شین یا نکلتا ہے، زبان کی جڑ اوپر اٹھائے تو قاف قاف نکلتا ہے۔ کیا ہر شخص جانتا ہے نا؟ ہمارے گھر میں ہماری ماں بہنیں جانتی ہیں، ہمارے مرد لوگ جانتے ہیں، بہت سارا کہاں سے نکلے گا، لیکن یہ بچیاں جان گیا الحمدللہ۔ انہوں نے اتنی اچھا ادائیگی سے قرآن پاک پڑھا، بہت دل خوش، دل کی گہرائی سے بات کہہ رہا ہوں کہ استاد محترم نے بڑی محنت کی۔ اس کا تعلق 3 جماعتوں سے، ایک بچوں سے، ایک بچوں کے سرپرستوں سے، ایک استاد محترم سے۔ بچوں کا شوقین ہونا، بات کو بہت لمبی تفصیل سے اگر تینوں کا تعلق بیان کیا جائے تو گھنٹوں لگ جائیں گے۔ دوسرے سرپرستوں کی ذمہ داری کہ اپنے گھروں پر بچوں کو پڑھائیں، بچوں کے اندر شوق پیدا کریں مکتب مدرسے میں پڑھنے کے لیے۔ تیسری ذمہ دار استاد کہ بچوں کو ایک نظر ڈالیں کون حاضر کون غیر حاضر،
یہ بچہ غیر حاضر کیوں؟ کس نے سبق سنایا، کس نے نہیں سنایا، کم سنایا، زیادہ سنایا، پکا سنایا، کچا سنایا، یہ ذمہ داری ہے استاد کا۔ تو تینوں کا تعلق بچوں کا، بچوں کے سرپرستوں کا اور استاد محترم۔ جب تک یہ تینوں جماعتیں پوری دل جمعی کے ساتھ، پورے ذوق اور شوق کے ساتھ کام میں نہیں لگیں گے تو بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ بھی چاہتے ہیں، استاد بھی چاہتے ہیں، بچہ نہیں چاہتا۔ بچہ کھیلنے نکل گیا، ماں باپ نے سمجھا مسجد مکتب گیا، استاد نے سمجھا شادی میں گیا، بچہ کھیل کود کے گھر پہ آ گیا، اسکول نہیں گیا، راستے میں لوٹ آیا۔ اچھا بچہ چاہتا ہے، ماں باپ نہیں چاہتے، تبھی بچہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تینوں کی ضرورت ہے۔ تو جس طریقے سے ان بچوں نے پروگرام پیش کیے تو ان کے گھر میں یہ ضرور کا ذکر کریں گے اپنے بھائیوں میں۔ اگر گھر میں تھوڑی توجہ ہو جائے تو سنت طریقہ بچوں کی زندگی میں آ جائے گا۔ استاد محترم نے بتایا، بچوں نے عمل کیا، گھر پہ عمل نہیں کیا، گھر کی بھی ذمہ داری ہے۔ چند باتیں موٹی موٹی آپ کے سامنے رکھ دی جائیں جن کے اوپر عمل کرنا بہت آسان ہے، مشکل کچھ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جوتا تو ہر آدمی پہنتا ہے، ایک خانقاہ کا بزرگ بھی اور گھر کا مرد بھی، مولوی بھی اور ٹیچر، ماسٹر، انجینئر، پروفیسر بھی، ایک کاشتکاری کرنے والے ہر آدمی جوتا پہنتا ہے۔ کوئی سیدھے پیر میں پہنتا ہے پہلے، کوئی بائیں پیر میں پہنتا ہے۔ اگر یوں سب نیت کرے پہننا تو ہے ہی سب کو کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جوتا پہنوں گا، پہلے دائیں پیر میں پہنوں گا اور پہلے بائیں پیر سے اتاروں گا۔ یہ مسلم طریقہ ہے۔ جب جوتا چپل پہنے تو دائیں طرف سے پہنے، جب اتارے تو بائیں طرف سے اتارے، بائیں پیر سے اتارے۔ کرتا، جیکٹ، شیروانی، کوٹ یا پاجامے پتلون والا ساتھ جب کپڑا پہنے تو دائیں طرف سے، پاؤں میں پہننے والا دائیں پیر سے شروع کرے، ہاتھ میں پہننے والا جسم میں تو دائیں ہاتھ سے شروع کرے، دائیں کرتے میں دائیں آستین میں دائیں ہاتھ ڈالے۔ یہ تو ہے مسلم طریقہ دائیں طرف، اور جب اتارے تو بائیں طرف سے اتارے۔ جوتا پہلے بائیں پیر کا، کرتا پہلے بائیں آستین سے، پاجامہ پہلے بائیں پیر سے۔ تو ہر آدمی کرتا ہے نا یہ۔ تو اگر ہم یوں نیت کریں کہ آج کے بعد زندگی میں کبھی بھی انشاءاللہ سنت کے خلاف کام نہیں کریں گے، سنت کے مطابق کام کریں گے کہ دائیں طرف سے پہنوں گا، بائیں طرف سے اتاروں گا۔ جب مسجد میں آئے تو پہلے دائیں پیر مسجد میں داخل کروں گا، طے کر لیں میں بھی، آپ بھی، بچے بھی۔ اور جب مسجد سے باہر نکلوں گا تو پہلے دائیں پیر باہر نکالوں گا۔ جب مجھے بیت الخلا میں لیٹرین میں جانا ہے تو پہلے بایاں پاؤں اندر رکھوں گا، اور جب فارغ ہو کر واپس آؤں گا تو پہلے دایاں پاؤں باہر رکھوں گا۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے بھائی۔ ہر آدمی لیٹرین میں جاتا، ہر آدمی کپڑے پہنتا، ہر آدمی جوتا پہنتا، لنگی پہنتا، کونٹ نہیں پہنتا، سب پہنتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ توجہ نہیں ہے۔ دایاں پیر چاہا دائیں پیر ڈال دیا، چاہا تو پہلے بائیں پیر ڈال دیا۔ تو اس سنت پہ اہتمام ہے۔ جب ہم اس سنت کے اوپر عمل کریں گے تو میرے نبی کو محبت ہوگی۔ جب کل میدان حشر بیان ہوگا اور حوض کوثر پر ہم لوگ پہنچیں گے تو میرے نبی پہچانیں گے، میرا امتی آؤ اور میں تمہیں حوض کوثر، آب کوثر استعمال کراؤں، پلاؤں۔ آدمی پینے کے بعد مست ہو جائے گا اور وہ نہیں سوچے گا کہ میں تعریف کروں تو کیسے، سوچوں تو کیا سوچوں کہ جب میں نے اس سے پہلے اتنا ٹھنڈا پانی پیا ہی نہیں، اس سے پہلے میں نے کبھی اتنا میٹھا پانی پیا ہی نہیں، اس سے پہلے اتنا صاف شفاف پانی اتنا سفید میں پیا ہی نہیں، تو تعریف بھی نہیں کر سکتا اس سے پہلے اس نے پیا ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو بلائیں گے اور پیار اور محبت کے ساتھ یہ سب کچھ عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بزرگوں سب کچھ ہوگا کب؟ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے، جب آپ کی سنتوں کے اوپر عمل کریں گے۔ تو ذرا آپ سب بتائیے کہ مشکل بات ہے اگر ہم یوں طے کر لیں کہ دائیں طرف سے پہننا، بائیں طرف سے اتارنا، تو مشکل بات ہے۔ اس سنجے خانے میں جانا ہے، پہلے بائیں پیر رکھنا، پہلے نکلتے ہوئے دائیں پیر نکالنا، کیا مشکل بات ہے؟ آدمی کرتا ہے۔ اور اس میں کسی طبقے کی اور کسی تنظیم کی، کسی جماعت کی کوئی تفریق بھی نہیں، فرق بھی نہیں ہے، سب برابر کی مانگی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے مسجد
اب کہ پورا گاؤں مسلمانوں کا، ہم ذرا غور کریں، ہم جب دیکھتے ہیں تو کبھی ایک صف، کبھی آدھی صف، پورا گاؤں مسلمانوں کا، میرا گاؤں مسلمانوں کا، بہت سارے مسلمانوں کا. تو اب ہماری مسجدوں کو ہم آباد نہیں کر سکتے، ذرا غور کریں، اور آباد کریں گے جو مسجدوں کو غیر آباد کرنے والے ہیں، جسے مسجد کی مینار نہیں دیکھے جاتے، مسجد کے گیٹوں پر محراب بنائے نقش نگار نہیں دیکھے جاتے، وہ آئیں گے کہ ہمارے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ہم کیوں نہیں کرتے پائے؟ کس بلبوتے پر ہم مسجد میں آتے ہیں؟ کس چیز کے اوپر، کس چیز نے ہمیں روک رکھا ہے؟ کس گھمنڈ اور تکبر نے ہمیں روک رکھا ہے کہ ہم اپنی مسجد کو آباد نہیں کرتے؟ ذرا غور تو کریں میرے بھائی، ٹھنڈے دل سے سوچے تو صحیح. اگر ہم اسی طریقے سے دنیا سے رک کے چلے گئے تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ کہ یہ مسجد پر قیامت کے دن ہمارے خلاف درخواست نہیں دیں گی، یہ کیس نہیں کریں گے، بالکل کریں گے، اور یہ مخالف ہو جائے گی مسجد میں کہ اللہ میں بھوکتی رہی، میرا پیٹ نہیں بھرا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے مسجدوں تمہارے خوراک کیا ہے؟ وہ کوئی مسجد ٹوٹی تھوڑی کھائی گی ایسی طریقے سے، یہ مسجد کوئی کھانا تھوڑی کھائیے انسان کے طریقے سے نہیں. ان کی خوراک ہے نمازی، ان نمازیوں نے میرا پیٹ نہیں بھرا، ان مسلمانوں نے میرا پیٹ نہیں بھرا، یہ نمازی نہیں بنے، مسجد میں نہیں آئے. ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے دل تو ہے. اس لیے میرے بھائی ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے تھوڑی فکر کرنے، اپنے کام کو آگے پیچھے کرنے، ہم اپنے کام کو کیا شادی میں اور کاروباری لائن سے کیا آگے پیچھے کسان میں بزی ہوں، ہر وقت بزی، ٹائم نہیں رہتا، مشغول ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اتنے کام دنیا میں تو ہم بزی ہو جائیں مسجد میں آ کر کے کیا فون کیا ہے کہ نہیں بھائی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم پہلے نماز پڑھنے سے بات کریں. تو ہم کاروباری لائن سے بات کرنے میں فرصت نہیں اور مسجد کا آنے کا انتظار نہیں. تو مسجدوں کا آباد کریں، نیت کریں اور سنتوں کے اوپر عمل کریں. اور ان بچوں کو سب کو، جن کی بچے اسکولوں میں جاتی ہیں، جائیں، بھیجیں، پردے کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ. کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ آپ کو ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہماری بچیاں کوئی بہجہ نہ بن جائیں، ہماری بچیاں انتظار کے گھاٹ پر راہ پر نہ اتر آئیں، ایمان نہ کھو بیٹھے. اس کا خاص خیال رکھیں. اسکول بھیجے بچوں کو، لیکن یہ جو بچوں میں یہاں پروگرام پیش کیا ہے اس کو سیکھنے کے لیے، سنت طریقہ سیکھنے کے لیے، نمازوں کو یاد کرنے کے لیے، قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے، نمازوں کی دعائیں یاد کرنے کے لیے مسجدوں میں ضرور بھیجیں. وہ چاہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یہ بات ضرور سکھا دیں. جو وقت دینے والے ہیں مستقل اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، پورا وقت دے دیں جو حافظ قرآن بنانے والے ہیں. جو اسکول میں جانے والے بچے ہو یا خارج گھر رہنے والے ہو، کہ مکہ میں بھیج کر کے دینی باتیں ضرور سکھا دیں. اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے بچوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وقت زیادہ ہو گیا، مختصر سے دعا کریں.